الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی اس صورت میں کامیابی کی ترتیب کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ انسان سراسر نقصان میں ہے، ناکامی میں ہے۔ کامیابی کے لیے آگے ترتیب بیان فرمائی ہے۔ اگر وہ ترتیب پر ہم رہیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر اس ترتیب پر نہیں رہیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان بنایا، ایمان پر رہے۔ سارا مفہوم اس کے اندر شامل ہے۔ ایمان بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں مطلق مراد نہیں ہے، ایمان بھی مقید مراد ہے۔ مطلق کا معنی اپنے من سے، اپنی سمجھ سے، آزادانہ، ایسا مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان مقید مراد ہے۔ مقید قید سے بنا ہوا لفظ ہے، یعنی ایسا ایمان جس میں کچھ قید لگی ہے۔ وہ قید کیا ہے؟ آمنو کما آمن الناس، پہلے ہی پارہ میں سیقول کے اندر، الف لام میم کے اندر یہ آیت پہلے صفحے، پہلے پنے پر ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان ویسا معتبر ہے جیسا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو بتلایا اور سکھلایا گیا، ویسا ایمان مقبول ہے۔ اس کے خلاف ایمان مقبول نہیں ہے۔ قرآن مجید کی متعدد جگہ پر اس بات کا بیان ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ ایمان بھی مطلق نہیں، ایمان مقید بقید الصحابہ، ایسا ایمان مطلوب ہے، ایسا ایمان مقبول ہے۔
لہذا صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو بنانا یہ مستقل ایک کام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کا آفتاب جب طلوع ہوا تو 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام اور ہدایتیں 23 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہیں۔ ان 23 سالوں میں 13 سال مکہ مکرمہ کا ہے اور 10 سال مدینہ منورہ کا ہے۔ زادہم اللہ شرفا وعظما۔ 13 سال جو مکی زندگی ہے اس میں احکام بہت کم نازل ہوئے ہیں۔ جتنے احکام اب جانتے ہیں حج کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، بلکہ بہت کچھ نماز کے بھی، اس کے علاوہ نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، خلا کے، رہن کے، عاریت کے، تجارت کے، اجارت کے، جتنے بھی احکام ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ تمام احکامات مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیلیں، ان کے جزیات، ان کے فروعات، ان کے اصول، یہ سب مدینہ منورہ کی زندگی میں نازل ہوئے ہیں۔ تو پھر میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ 13 سال تک مکے کی زندگی میں کیا نازل ہو رہا تھا؟ کون سے احکامات اللہ کے نبی پر اترتے تھے جو وہ صحابہ کو بتلاتے تھے اور صحابہ اس سے متاثر ہوتے تھے اور ایمان میں داخل ہوتے تھے؟ وہ کون احکامات تھے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ احکامات عقیدے کی اصلاح کے تھے، ایمان کے تھے، ہدایت کے تھے، اخلاق کے تھے، تقوی کے تھے، حالات پر صبر کے تھے، اللہ سے جڑنے اور مقرب ہونے کے تھے، جس کا مجموعہ اور خلاصہ ایمان اور ہدایت ہے۔ 13 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہیں۔ آپ جتنی بھی مکی صورتیں قرآن مجید میں تلاوت فرمائیں گے آپ ان میں یہی بات دیکھیں گے، ان میں یہی بات دیکھیں گے، اور جتنی مدنی صورتیں آپ تلاوت فرمائیں گے ان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، ان میں عموماً احکامات کے بیان ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو جیسا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو سکھلایا گیا، ان کو بتلایا گیا اور اس پر صحابہ جمے، ویسا ایمان مقصود ہے، مطلوب ہے، وہی ایمان معتبر اور مقبول ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ ایمان مقبول نہیں ہے۔ کامیابی کی یہی ترتیب ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ پہلی ترتیب یہ ہے۔ دوسری ترتیب وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحات کرنا۔ اعمال صالحات کیا ہے؟ نمبر 1 وہ عبادتیں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ اعمال صالحات کے اولین مصداق ہیں۔ ان میں یہ 4 عبادتیں تو آتی ہی آتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ واجبات میں عیدین کی نمازیں اور قربانی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں فرائض اور واجبات ہیں، جیسے حصول تقوی، یہ فرض ہے، ترک المناہی یہ فرض ہے،
اور حسن سلوک یہ فرض ہے، خصوصاً والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ فرض ہے۔ تو کچھ فرائض وہ ہیں جو بدنی اعتبار سے ہم ادا کرتے ہیں، اور کچھ فرائض وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی صرف ان 4 عبادتوں کو عمل صالحات مانتا ہے تو وہ ناقص ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی دینداری بھی ناقص رہتی ہے۔ ایسا بندہ بعض مرتبہ بڑا نمازی تو بنتا ہے، مگر اس کی زبان دلوں کو چیرتی ہے، اس کے اخلاق فساد پھیلاتے ہیں، ان کے معاملات لوگوں کے اندر نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے جبکہ وہ نمازی ہے؟ ایسا اسی لیے ہے کیونکہ وہ صرف نمازی ہے، وہ کامل ترتیب پر نہیں ہے۔ اس نے عمل صالحات کو اپنے من سے محدود کر دیا، ایک لمٹ کے اندر اس کو قید کر دیا کہ صاحب یہی 2-4 تہوار اور 2-4 عبادتیں، یہی ہے عمل صالح۔ کبھی ضرورت پڑی قرآن خوانی کر لیا، کبھی کوئی دن آیا تو فاتحہ پڑھ لیا، اور جمعہ اور نمازیں، کبھی کوئی غریب آیا تو تھوڑی مدد کر دیا۔ اس کی نگاہ میں اگر یہی عمل صالحات ہیں تو وہ غلط ہے۔ عمل صالحات ظاہر میں بھی ہیں اور عمل صالحات باطن میں بھی ہیں، جس کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کو بتلایا، جیسے حصول تقوی، اخلاق کا سنوارنا، سلوک کا سنوارنا، معصیت اور منکرات سے بچنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ تو بہت مقدم فرض ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ بیوی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانا، اس کو پورا کرنا، یہ فرائض میں ہے، واجبات میں ہے۔ یہ باتیں اسلام کے اندر معمولی نہیں ہے۔ ہم نے جب اس کو اپنی زندگی میں معمولی کیا تو ہماری زندگی ذلت کی شکار ہو گئی۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ کر جی رہا ہے۔ بظاہر ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کو نکالا نہیں ہے، اور بظاہر ہم نے قرآن کی تلاوت بند نہیں کی ہے، اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ قرآن تو ہمارے ہاتھ میں ہے، تلاوت تو ہماری زبان پر ہے، مگر قرآن کے اندر جو حکم دیا گیا ہے ان حکموں کو ہم پورا نہیں کرتے۔ ہم نے ان حکموں کو چھوڑ دیا، اسی کو کہتے ہیں قرآن چھوڑ دیا۔ یہ عمل صالحات، عمل صالح۔ نمبر 1 ایمان کو درست کرنا، اور نمبر 2 عمل صالح کو درست کرنا۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا۔ تواصو کا معنی دونوں طرف سے، 2 بندے ہیں، اس کی طرف سے بھی حق بات ادھر جاتی ہے اور اس کی طرف سے بھی حق بات ادھر آتی ہے، اس کو بولتے ہیں تواصو۔ کوئی معاملہ دونوں طرف سے جب ہوگا تو یہ ہے تواصو، اور ایک طرف سے اگر وہ ہوتا تو لفظ آتا وصیت۔ لفظ کے فرق سے معنی کا فرق ہے، یعنی ہر مسلمان آمنے والا بھی سامنے والا بھی حق بات کہنے کا مکلف ہے۔ ہم بھی آپ کو دعوت دیں گے حق کی، اور آپ بھی ہم کو دعوت دیں گے حق کی۔ جو بات حق ہو، برحق ہو، یعنی اللہ اور رسول کے احکام ہو یا احکام کے مطابق ہو، وہی بات برحق ہے۔ یہ معیار ہے۔ معیار کی اور بھی تفصیلات ہیں، بظاہر ابھی آپ اتنا ہی سمجھیے۔ تو حق کی وصیت کرنا یعنی حق کی دعوت دینا،
یعنی آپس میں حق کی بات کرتے رہنا، یہ بھی ترتیب ہے کامیابی کی۔ ہم نے اس کو بھی چھوڑا ہے، اس کو بھی ہم نے چھوڑا ہے، دونوں پیچھے کے دونوں میدان میں، یعنی عمل کے میدان میں بھی، عمل صالحات میں جب امت سے عمل چھوٹنے لگتا ہے تو ہم وتواصوا بالحق پر عمل نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہے فرائض کو چھوڑ کر منکرات پر عمل کر رہا ہے، واجبات کو چھوڑ کر واہیات پر عمل کر رہا ہے، سنتوں کو چھوڑ کر رسم و رواج پر عمل کر رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموشی سے اس کے ساتھ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ میاں اس کا عمل ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا مگر اب دوستی میں کر بھی کیا سکتے ہیں، بہت تعلقات ہیں ان صاحب سے، اس لیے ہم کو کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ تواصوا بالحق کے خلاف جانا ہے۔ یہاں ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ صاحب کیا پروگرام آپ نے بنا لیا ہے، یہ آپ نے جو کچھ پروگرام بنایا یہ سب شریعت کے خلاف ہے، فلاں 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 حکموں کے خلاف ہے، اس طریقے سے آپ کو کرنا تھا، آپ کو اپنے عمل سے حق کا اظہار کرنا تھا، آپ نے حق کا اظہار نہ کر کے غیروں کی تہذیب، غیروں کا کلچر، غیروں کا طور طریقہ، یہ سب آپ جو کر رہے ہیں اس سے آگے چل کر اسلام کی بات ہی خلط ملط ہو جائیں گی، اگلی نسلیں اسلام کو سمجھنے میں اپاہج اور معذور ہوں گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب لوگوں کے سامنے یہی حالات ہیں۔ آج کی ہماری نوجوان نسل، آج کے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں صحیح اسلام کو سمجھنے میں اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں، وہ مقصور سمجھتے ہیں، اپاہج سمجھتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہم جن راستوں پر بلایا جا رہا ہے وہ راستے ان راستوں پر کیسے آ سکتے ہیں۔ اچھے اچھے دیندار لوگ جو 20-40 سال سے دینداری کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا مشن اور خواہش ہے کہ ہم کامل سنت، خالص سنت پر آ جائیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ معاملہ خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ اور جب معاملہ تلبیس میں پڑ جاتا ہے تو پھر بڑے ماہر، بڑے اعلیٰ درجے کے علم والے ہی اس کو سلجھا پاتے ہیں، ورنہ پورا معاشرہ تلبیس کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے۔ یہی تجربہ ہے، تاریخ اسی کی گواہی دے رہی ہے۔ تو یہ جو وتواصوا بالحق ہے، تواصی بالحق، اول تو سامنے والے کی طرف سے اس کے ہر کام میں اسی کا اظہار ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی وجہ سے سامنے والے سے وہ اظہار نہ ہو سکا، اب ہمیں اس کی دعوت پر جانا ہے تو اب کم از کم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ظاہر کر دیں۔ سامنے والا قبول ہی کرتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کیا کہے گا، بات بڑھے گی وغیرہ، مگر عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی محبت ہے، سنت کی محبت ہے، اسلام کے دعوت کی محبت ہے، کبھی کوئی برا نہیں مانتا۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کہنے کا انداز بھی ذرا پیارا ہونا چاہیے، محبت اور دعوت سے بھرا ہونا چاہیے۔ طنز تشنیع، تحقیر، دل آزاری اس کے اندر جائز نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرا گناہ سامنے آ جائے گا۔ تو کامیابی کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے، پہلے ایمان کو محفوظ کرنا، سیکھنا اور بنانا اور ہدایت پر رہنا، اس کے بعد اعمال صالحات پر محنت کر کے ان کو سمجھنا، سیکھنا اور عمل میں لانا اور اس پر قائم رہنا، اور اس کے بعد تواصی بالحق،
ہمیشہ حق کی بات کہنا اور حق کی بات سننا اور حق بات میں شریک ہونا، اس کے خلاف کا انکار کرنا۔ اور چوتھی بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چوتھی ترتیب ہے۔ یہاں پر کامیابی کی ترتیب کامل ہوتی ہے۔ تواصو بالصبر کا معنی آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ میں نے بتلایا تھا کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم کا نام ہے اللہ کے حکموں پر قائم رہنا، دوسری قسم کا نام ہے اللہ کی معصیت سے بچتے رہنا، اور تیسری قسم کا نام ہے کہ اگر کسی طرف سے کوئی حالات آوے، چاہے وہ آسمانی حالات ہو یا وہ زمینی حالات ہو یا وہ انسان کی طرف سے آنے والے حالات ہو، ان پر صبر کرنا، بے صبری اور واویلا کا مظاہرہ نہیں کرنا، جس میں آدمی غصے میں غلط فیصلہ لیتا ہے یا بدزبان ہو کر گالم گلوچ کرتا ہے یا غیبت اور چغل خوری میں مبتلا ہوتا ہے، یہ سب صبر کے خلاف کے راستے ہیں۔ جو بندہ صبر پر قائم رہے گا وہ ان تمام بڑے گناہوں سے ایک ساتھ بچے گا۔ تو یہ صبر کو سیکھنا، اپنے اندر اس کی عادت پڑانا، پلان بنا کر، یہ ایسے نہیں آتے، اس کی عادت پڑانا، بار بار پریکٹس کرنا، گھروں میں اپنے بات کرنا، بچوں کو بیوی کو لے کر ان باتوں کو کرنا اور پریکٹس کرنا، تب کہیں جا کر لمبا وقت گزرتا ہے۔ صحابہ کرام 13 سال تک ان امتحانات میں تھے، تب اللہ تبارک و تعالی نے احکام نازل فرمائے اور ان کو بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمایا، جن میں آخرت کی کامیابی کا بھی ان کو پروانہ دیا اور دنیا پر بھی وہ غالب آ گئے، جبکہ دنیا کی کامیابی یہ ضمنی ہے، یہ 2 نمبر کی ہے، یہ اسلام میں اصل مقصود نہیں ہے۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اصل مقصود نہیں ہے تو بالکل ہی چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی چیزیں جو اصل مقصود نہیں ہیں مگر بہرحال وہ ضرورت کی ہے، اس ضرورت سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے، مگر مقصد اصلی اور مقصد اضافی کا فرق تو بتلانا پڑے گا، وہ فرق بتلایا جا رہا ہے۔ یہ کامیابی کی مکمل ترتیب ہے۔ اگر اس میں سے کسی میں خلل آتا ہے تو ہم کامیابی کی ترتیب پر کامل نہیں ہیں، ناقص ہیں۔ جہاں پر تواصی بالصبر ختم ہوگی تو تواصی بالحق بھی وہاں ختم ہوگی، جہاں تواصی بالحق ختم ہوگی تو عمل صالحات بھی آپ کے اٹھتے چلے جائیں گے، اور جہاں عمل صالحات میں جان نہیں ہوگی تو پھر ایمان بھی بچانا مشکل ہی ہوگا۔ یہ تو ترتیب پیچھے سے ہے، آگے سے بھی لے۔ پہلی ترتیب ایمان کو بنانا، یہ بنیاد ہے۔ اگر ایمان بنا ہوا نہیں ہوگا تو اعمال صالحات ہی بیکار ہیں۔ دنیا کی نگاہ میں تو بہت پیارے ہیں کہ فلاں بہت دیندار ہے، بڑا پابند ہے، بڑا اس کا اعزاز و اکرام بھی کیا جائے گا، مگر آخرت میں جو شریعت نے ہم کو بتلایا وہ تہی دست ہوگا، خالی دامن ہوگا، نامہ اعمال اس کے خلاف جائیں گے۔ یہ بڑی ناکامی ہے، یہ بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے پہلے بیس کو بالکل درست کر کے چلنا